یہ کہنا کہ آج اسلام کی جو مخالفت ہے یہ بہت زیادہ ہے، یہ کہنا کہ مخالف قوتیں بڑی طاقت کی حامل ہیں اور ہم بڑے کمزور ہیں، تو کوئی جواز نہیں ہے، جواز بنتا ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت حق ارشاد فرمائی، واحد ذات تھی، ایک اکیلی ذات تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ تمام لوگوں سے زیادہ جو مشکلات آتی ہیں وہ اللہ کے انبیاء پر آتی ہیں۔ پھر آپ کا یہ بھی فرمان ہے کہ تمام انبیاء سے بڑھ کر جو مشکلات اور تکالیف ہیں ایک آپ کی ذات اقدس پر آئی۔ دنیا کی ضروریات میں آپ غور فرمائیں کہ غزوہ خندق میں پیٹ سے پتھر دکھایا گیا، آپ نے جب اپنا مبارک کپڑا ہٹایا تو پیٹ مبارک پر 2 پتھر تھے، یعنی ان سے زاہد وقت ہو گیا تھا کہ آپ نے کوئی چیز نوش نہیں فرمائی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مبارک زندگیاں پڑھیں، مطالعہ فرمایا کریں، ان ہستیوں کے واقعات پڑھا کریں۔ انہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوئی تو کیسی کیسی سختیوں سے گزرے ہیں، کیسے کیسے حالات اور کیسی کیسی تکالیف سے گزرے ہیں، اور ہم ایک جملہ کہہ دیتے ہیں وہ تو جی صحابہ تھے۔ کتنی زیادتی ہے، کتنا ظلم۔ ان مبارک وجودوں پر جو تروالیں چلی ہیں، کیا انہیں زخم نہیں آئے؟ کیا والد اور اولاد تلوار اٹھا کر مقابل کھڑا ہو تو ایسے آسان کہو گے؟ کیا گھر بار چھوڑ دینا، اولاد چھوڑ دینا، خاندان چھوڑ دینا، وراثت چھوڑ دینا ایسے آسان کہو گے؟ وہ جو مخملی لباس اوڑھنا اور اسے صرف اس لیے چھوڑ دینا کہ دین اور حق کے راستے میں چھوڑنا پڑے، اور وجود پر اوڑھنے کے لیے کفن تک کا کپڑا پورا نہ ہو، اسے کیا کہو؟ صرف اتنا کہہ دو کہ یہ تو صحابہ۔ یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسی جماعت غیر انبیاء میں کوئی جماعت نہیں۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے کہ معیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جو معیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیب بھی، وہ کیسے لوگ ہیں؟ انہیں جو جلا نصیب ہوئی، پھر ان کے اعمال، پھر ان کی سوچیں وہ کیسی تھی؟ تو مطالعہ کرو تو پھر کیا یہ شرف اللہ نے ہمیں نہیں عطا فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہم؟ تو امت کے ذمہ داریوں میں جو اسلامی ریاست ہے ایسی ہو جیسے ہم اس کا حال کر چکے ہیں۔ آمد الناس جس نے اظہار دینا ہے، کیا وہ ایسے ہی ہے جیسا میں اور آپ اظہار کر رہے ہیں؟ تو اللہ کریم ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ان چیزوں اور ان نزاکتوں کو سمجھ کی توفیق دے، اور اللہ ان فسادات سے ہمیں معاف فرمائے، اس سے نجات عطا فرمائے۔